کیا آپ بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ وقت پتہ ہی نہیں چلتا، ہفتے دنوں جیسے اور مہینے ہفتوں جیسے گزر جاتے ہیں؟ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر نہ ہو جائے۔ اور آج ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا اور لایانی مشغلے نے انسان سے وقت کی برکت چھین لی۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن یوٹیوب چینل سبسکرائب۔ آج کل یہ احساس بہت عام ہے نا کہ وقت جیسے پڑ لگا کر اڑ رہا ہے، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کیا یہ صرف ہمارا وہم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت بھی ہے؟ آج ہم اسی پر ایک آپ کہہ لیں تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں جو مذہبی نصوص پر مبنی ہیں، قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ یہ نوٹس وقت کے اس تیز گزرنے اور قیامت کی کچھ دوسری نشانیوں پر بات کرتے ہیں۔ تو آج کا مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ ان ذرائع میں کیا معلومات دی گئی ہیں، یہ نشانیاں کیا ہیں، ان کا سیاق و سباق کیا ہے اور آج کے لیے ان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے ان تحریروں کے مطابق۔ یہ سارا تجزیہ مکمل طور پر جو مواد ہمیں ملا ہے اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ چلیں شروع کرتے ہیں یہ گہری گفتگو۔ جی بالکل، ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں بنیادی طور پر قرآن پاک کی متعلقہ آیات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث شامل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے جڑی روایات۔ یہ ہمیں قیامت کی نشانیوں اور خاص طور پر یہ جو وقت میں برکت والی بات ہے اس حوالے سے اہم رہنمائی دیتی ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے اسی نقطے کو لیتے ہیں، وقت کا تیزی سے گزرنا۔ ایک حدیث کا ذکر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ابن حبان اور ترمذی میں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے۔ پھر تفصیل ہے کہ سال مہینے برابر، مہینہ ہفتے برابر، ہفتہ دن برابر، دن گھنٹے برابر، اور گھنٹہ وہ تو جیسے کھجور کی پتی کے جلنے جتنا۔ یہ تو مطلب سننے میں بہت عجیب ہے، دن تو آج بھی 24 گھنٹے کا ہی ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے پھر؟ جی دیکھیے، یہ حدیث بظاہر وقت کی رفتار بدلنے کی بات نہیں کر رہی، بلکہ یہ گہرے روحانی تصور کی طرف اشارہ ہے جسے کہتے ہیں وقت میں برکت کا ختم ہو جانا۔ ان تحریروں میں یہی وضاحت ہے کہ یہ کیفیت آج کل ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے، کام وہی، دن کے گھنٹے بھی اتنے ہی، لیکن لگتا ہے جیسے وقت میں وہ پھیلاؤ یا ٹھہراؤ نہیں رہا۔ اچھا، برکت کا ختم ہو جانا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ صرف نفسیاتی سی بات ہے؟ نہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ معاملہ اس سے زیادہ گہرا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک روحانی کیفیت ہے، اس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اللہ سے اس کے تعلق سے ہے اور معاشرے میں جو مجموعی غفلت پھیلی ہوئی ہے اس سے ہے۔ کہا گیا ہے کہ گناہوں کی کثرت اور اللہ کی یاد سے دوری یہ اس بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ یعنی یہ وقت کا تیز گزرنا ایک طرح سے ہماری اندرونی حالت کا عکس ہے؟ جی، ایک طرح سے کہہ سکتی ہیں۔ ان ذرائع میں ایک مثال بھی دی گئی ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص، آپ یا میں، وقت میں برکت کا عملی تجربہ کرنا چاہے تو وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد اپنے دن کے کام شروع کرے، تو وہ دیکھے گا کہ جو کام پہلے سارا دن لیتے تھے وہ اب نسبتاً کم وقت میں ہو جاتے ہیں، شاید ظہر تک ہی۔ یہ ہے وقت میں برکت کی ایک مثال، یعنی اسی وقت میں زیادہ یا بہتر کام کی توفیق ملنا۔ تو ان تحریروں کے مطابق اس برکت کا اٹھ جانا، یعنی وقت کا یوں تیزی سے گزرنا، یہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک اہم نشانی ہے۔ واقعی یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ یہ صرف گھڑی کے ٹک ٹک نہیں بلکہ ہمارے اعمال اور توجہ کا معاملہ ہے۔ اور آپ نے غفلت کا ذکر کیا، قرآن پاک میں بھی تو اس کا ذکر ہے۔ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت تو سیدھا تعلق بتا رہی ہے حساب کے قریب آنے اور لوگوں کی غفلت کا۔ ان ذرائع کے مطابق آج کل اس غفلت کے کیا مظاہر ہیں؟ جی، یہ تحریریں آج کے دور میں غفلت کی کئی شکلیں بتاتی ہیں۔ ایک تو بہت نمایاں پہلو ٹیکنالوجی کا استعمال بتایا گیا ہے، یعنی یہ موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ۔
یہ نہیں کہا جا رہا کہ ٹیکنالوجی خود بری ہے، لیکن اس میں انسان کا اتنا ڈوب جانا کہ وہ اپنے رب کو، زندگی کے مقصد کو، موت اور آخرت کو ہی بھول جائے۔ اسے غفلت کی بڑی علامت قرار دیا گیا ہے۔ گویا ان ڈیجیٹل دنیاؤں نے اصل زندگی کی ترجیحات کو دھندلا دیا ہے۔ اچھا، اور کیا صرف ٹیکنالوجی ہی ہے یا غفلت کی اور بھی شکلیں ہیں جن کا ذکر ہے؟ نہیں، ٹیکنالوجی ایک پہلو ہے۔ دوسرا بڑا مظہر مال و دولت کی شدید محبت کو قرار دیا گیا ہے۔ سورہ الفجر کی آیت کا حوالہ ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ بے انتہا محبت رکھتے ہو۔ ان تحریروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب پیسہ کمانا اور دنیاوی کامیابی ہی زندگی کا اصل مقصد بن جائے تو انسان پھر روحانی ترقی سے، عبادات میں دل لگنے سے، دین کے اصل پیغام سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ دوڑ اسے مصروف رکھتی ہے، بے چین رکھتی ہے، پھر اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر کے لیے نہ وقت ملتا ہے نہ وہ ذہنی سکون۔ ٹھیک ہے، یعنی ٹیکنالوجی میں کھو جانا اور پیسے کے پیچھے بھاگنا، یہ دو بڑی چیزیں ہو گئیں۔ علم کے حوالے سے بھی کچھ ہے؟ کیا علم حاصل کرنے کے انداز میں بھی کوئی تبدیلی ہے جو غفلت سے جڑی ہو؟ ہاں، علم کے زوال کا بھی ذکر ہے اور اسے بھی ایک اہم نشانی بتایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ وہ علماء کو اٹھا لے گا، یعنی علماء وفات پاتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، لہٰذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ان ذرائع کا مشاہدہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ آج کل ایک رجحان یہ ہے کہ دینی علم کو یا تو غیر ضروری سمجھ لیا جاتا ہے یا بس مولویوں کا کام سمجھ لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دنیاوی تعلیم کا مقصد بھی اکثر صرف نوکری یا سٹیٹس بن گیا ہے۔ علم کی وہ اصل روح جو کردار بنائے، اللہ کی پہچان کرائے، انسانیت کی خدمت سکھائے، وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ علم برائے ہدایت کا تصور کمزور پڑ گیا ہے۔ یہ تو علم کی سطح پر واقعی تشویشناک بات ہے۔ ان تحریروں میں کچھ معاشرتی تبدیلیوں کا بھی ذکر ہے جنہیں قیامت کی نشانیوں سے جڑا گیا ہے۔ جیسے ایک حدیث کا حوالہ ہے عورتوں کی حکمرانی کے بارے میں، اس کی کیا وضاحت ہے، ذرا بتائیں گے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ ہے جس میں مستقبل کی کچھ خبریں ہیں۔ ان میں ایک جملہ اس مفہوم کا بھی آتا ہے کہ جب عورتیں حکمران ہوں گی یا معاملات ان کے ہاتھ میں زیادہ ہوں گے۔ ان ذرائع میں اس کی تشریح یوں بیان کی گئی ہے کہ یہ معاشرے میں آنے والی ایک بڑی تبدیلی اور ممکنہ بگاڑ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق اس کا تعلق خاندانی نظام کی کمزوری، روایتی کرداروں کی تبدیلی اور بعض اوقات والدین کی نافرمانی جیسی چیزوں سے جوڑا گیا ہے۔ لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف ان فراہم کردہ ذرائع میں بیان کردہ ایک تشریح ہے۔ اس کا مقصد کسی کی طرفداری یا مخالفت نہیں، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ ان تحریروں میں اسے کیسے سمجھا گیا ہے۔ سمجھ گیا، یعنی معاشرتی ڈھانچے میں تبدیلیوں کی طرف ایک اشارہ۔ اس کے علاوہ فحاشی اور لغو چیزوں کے عام ہونے کا بھی تذکرہ ہے۔ اس پر کیا روشنی ڈالی گئی ہے؟ بالکل، اس حوالے سے بھی صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کا حوالہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری، ریشم مردوں کے لیے، شراب نوشی اور میوزک کے آلات، گانا بجانا کو حلال سمجھ لیں گے۔ ان تحریروں میں کہا گیا ہے کہ آج کے معاشرے کو دیکھیں تو یہ چیزیں بہت عام ہیں۔ گانے بجانے کو تفریح کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے بے حیائی اور فحش مواد تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ فلمیں، ڈرامے اکثر ایسی اقدار دکھاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں۔ یہ واقعی قابل غور نکتہ ہے۔ اچھا، ایک اور اہم مسئلہ جس کا آج کل بہت چرچا ہے وہ ہے امانت داری کا فقدان۔ کیا اس کا بھی ذکر ان نشانیوں میں شامل ہے؟ جی ہاں، اور یہ ایک بہت ہی اہم نشانی کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات یعنی ذمہ داری کے عہدے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں
तो क़यामत का इंतजार करो। अच्छा, यानी ना अहली का जिम्मेदारी पर आना। जी, उन ज़राए के मुताबिक आज ये सूरत हाल बहुत वाज़े नज़र आती है, चाहे सरकारी दफ्तर हो, कारोबार हो या ज़ाती ताल्लुकात। हर सतह पर अमानत में खयानत, रिश्वत, धोखाधड़ी, करप्शन, झूठ, नाइंसाफ़ी आम है। लोग जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, वादे तोड़ते हैं और नाअहल लोग अहम पोजीशनों पर पहुंच जाते हैं। इस अमानत के ज़ाया होने ने उन तहरीरों के मुताबिक हमारे मौशरती और इदारा जाती ढांचे की बुनियादों को खोखला कर दिया है। तो ये सारी बातें वक्त की बेबरकती, गफलत, माल की मोहब्बत, इल्म का ज़वाल, मुआशरती बिगाड़, फहाशी, अमानत का उड़ जाना, ये सब मिलकर तो एक बहुत ही गंभीर तस्वीर बनाती हैं। इन रूहानी और माशरती पहलुओं के साथ साथ हम आजकल कुदरती आफात में भी एक गैर मामूली इजाफा देख रहे हैं। ज़लज़ले, सैलाब, तूफान, वबाएं, जैसे कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्या ये ज़राए इन कुदरती वाक़यात को भी किसी निशानी से जोड़ते हैं? यकीनन, ये मवाद इस नुक्ते को भी नज़रअंदाज नहीं करता। सूरत रूम की आयत 41 का हवाला दिया गया है। ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की और तरी में फसाद फैल गया है लोगों के अपने हाथों की कमाई, यानी उनके आमाल के सबब। इन तहरीरों का नुक्ता नज़र यह है कि ये ज़लज़ले, सैलाब, वबाएं और दूसरी आफतें महज इत्तेफाकी कुदरती हादसात नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से तनबीहात हैं, वार्निंग्स हैं, इंसानों को झंझोड़ने के लिए इशारे हैं, ताकि वो अपनी गफलत से जागें, अपने आमाल देखें और अपने रब की तरफ लौटें। यानी ये एक तरह का वेकअप कॉल है? जी बिल्कुल। इन ज़राए में इस कैफियत की अक्कासी के लिए एक शेर भी नकल किया गया है। जब भी मैं कहता हूँ ए अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामा आमाल देख। यानी ये आफतें दरअसल हमें अपनी इस्लाह और तौबा की तरफ मुतवज्जे करने का एक जरिया हो सकती हैं, अगर हम इनसे सबक सीखें। तो अब तक की गुफ्तगू से ये वाज़ेह हुआ कि इन मजहबी नुसूस के मुताबिक हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ क़यामत की कई छोटी निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं या हो रही हैं। वक्त का तेज़ी से गुजरना, गफलत, माशरती और अखलाकी बिगाड़ और तंबीह के तौर पर कुदरती आफात का बढ़ जाना, ये सब जानकर, ख़ासतौर पर गफलत और बिगाड़ की तफसीलात सुनकर एक सवाल जहन में आता है कि अगर सूरत हाल ऐसी है तो फिर रास्ता क्या है? क्या इन ज़राए में निजात या इस सूरत हाल से निकलने का कोई तरीका भी बताया गया है? जी बिल्कुल, और ये सबसे अहम हिस्सा है। इन तहरीरों में मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद और अमल का रास्ता दिखाया गया है। निजात का मरकजी नुक्ता रुजू इल्लल्लाह करार दिया गया है, यानी अल्लाह ताला की तरफ पलटना, सच्ची तौबा करना और अपनी जिंदगी को उसकी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करना। इस सिलसिले में सूरत अन-नहल की आयत 97 का हवाला बहुत अहम है। मान अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मुमिनुन फलनुय्यिन्नहु हयातन तय्यबा, यानी जो कोई भी नेक अमल करेगा, मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो हम उसे दुनिया में ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे और आखिरत का अजर तो है ही बेहतरीन। हयात तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी। जी, हयात तय्यबा। तो ये पाकीज़ा ज़िंदगी हासिल करने और आखिरत की कामयाबी के लिए कुछ अमली इक़दामात भी बताए गए हैं। पहला कदम, दुनिया की मोहब्बत और फिक्र में गुम रहने के बजाय आखिरत की तैयारी को अपनी पहली तरजीह बनाना। दूसरा, नमाज की पाबंदी करना, पूरी तवज्जो और समझ के साथ, क्योंकि इसे दीन का सुतून और बुराइयों से रोकने वाली ढाल कहा गया है। तीसरा, ज़कात अदा करना और सदका व खैरात का एहतमाम करना, इससे माल भी पाक होता है और माशरे में हमदर्दी बढ़ती है। चौथा, तौबा और इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना, यानी अपनी गलतियों पर नदामत और मुसलसल अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना। और पांचवा, कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना, सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि समझकर पढ़ना और उसकी हिदायत पर अमल की संजीदा कोशिश करना। ये तो बुनियादी इबादत और रवैये हो गए। जी, उनके साथ साथ इन तहरीरों में एक इजाफी नसीहत भी है, वो ये
کہ جو شخص شریعت پر چلنے کی پوری کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم مانتا ہے، منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے اور خاص طور پر یعنی فضول کاموں، باتوں، محفلوں سے پرہیز کرتا ہے، اور اسی طرح اپنی کمائی اور خرچ میں بے جا اسراف اور فضول خرچی سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں بھی برکت دیتا ہے اور اس کی روزی میں بھی۔ اس کی زندگی بامقصد، پرسکون اور اللہ کی رضا کے قریب ہو جاتی ہے۔ گویا یہ غفلت کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آنے کا عملی نقشہ ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ان فراہم کردہ مذہبی ذرائع کی روشنی میں دیکھا کہ وقت کا تیز گزرنا، غفلت، علم کا زوال، معاشرتی بگاڑ جیسے امانت کا فقدان، بے حیائی اور قدرتی آفات کا آنا، یہ سب وہ علامات ہیں جنہیں یہ تحریریں قیامت کے قریب ہونے کی چھوٹی نشانیاں قرار دیتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ یہ نشانیاں ان بڑی نشانیوں سے پہلے ظاہر ہو رہی ہیں جن کا ذکر بھی احادیث میں تفصیل سے ہے، جیسے دجال، یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب سے نکلنا وغیرہ۔ بالکل درست۔ اور اس ساری گفتگو کے آخر میں ایک بہت ہی اہم نکتہ امام غزالی کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر قیامت اور اس کے حساب کتاب کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا، وہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور سختیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ یہ صرف ایک قول نہیں بلکہ دعوت ہے کہ ہم ان نشانیوں کو صرف علمی بحث نہ بنائیں بلکہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے اور اصلاح کرنے کا سبب بنائیں۔ بہت گہری بات ہے۔ جی، اور اسی غور و فکر اور عمل کی نیت کے ساتھ ہم ان ذرائع میں دی گئی دعا پر اپنی بات ختم کرتے ہیں جو ہم سب کے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے بیداری نصیب فرما، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایمان اور نیک اعمال پر مبنی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔